ایک اور اہم بات کی طرف توجہ، جیسا کہ تقریباً پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا، اور پھر اب سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی یہ زینت بن رہا ہے مسئلہ کہ ایسے کوئی بل حکومت وقت پاس کرنے جا رہی ہے کہ جس کے اندر کسی کا مسلمان کرانا جرم بن جائے گا۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھنا چاہتا ہے اور آپ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، تو آپ نے کیوں کیا یہ آپ کا جرم ہوگا، اور اس بنیاد پہ آپ سزا کاٹیں گے۔ کسی شخص کو اسلام لانا ہے تو یہ بل کے جو نکات ہیں وہ اب سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عمر 18 سال پوری نہ ہو۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے جو ان کے مذہبی لوگ ہیں ان سے اجازت نہ لے لے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ کیا شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے 18 سال کی عمر کی قید ہونی چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہمارے سردار آپ سب کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی عمر تو 10 سال تھی، اور آپ نے 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو بزرگوں کے ہاتھوں مسلمان ہوئے، اور ہم خصوصاً سندھ کے علاقے کے لوگ کہ ہمارے آباء و اجداد اگر اہل علاقہ کے دیکھے جائیں تو زیادہ تر تو وہ تھے جو غیر مسلم تھے۔ یہ تو صحابہ کرام تابعین کی آمد ہوئی، انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اب ہم چلے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے قوانین حکومت وقت اگر پاس کرتی ہے تو یقیناً یہ انتہائی غیر شرعی مسئلہ ہوگا۔ دیکھیے، قانون اور شرعی حکم دو الگ الگ باتیں ہیں، ذرا سمجھیے گا کہ ملکی بہت سارے قانون ایسے نافذ ہوئے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جبکہ آئین پاکستان کا ایک بنیادی قانون یہ ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے قوانین ایسے موجود ہیں ہمارے آئین میں، ہمارے مسودوں میں، کہ جو قرآن و سنت کے صریح خلاف ہے۔ مثلاً آپ یہی دیکھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سود کھانے والے کے خلاف جنگ کا اعلان فرمایا، لیکن جب یہی بات سپریم کورٹ میں پیش کی جاتی ہے کہ اس کو قانونی طور پہ بند کیا جائے، تو وہیں قانونی ادارے والے اس کو اسٹے دے دیتے، نہیں ابھی چلنے دو، وہیں سے اسٹے آرڈر ہے۔ اسی طرح وراثت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو غیر قانونی ہیں اور غیر شرعی ہیں، قانون بنا ہوا ہے۔ مثلاً اس کی مثال ایک چھوٹی سی عرض کروں۔ ایک شخص ہے زید، اس کے 3 بچے تھے، ان میں سے پہلے بچے کا انتقال زید سے پہلے ہو گیا، وہ شادی شدہ تھا، اس کے بھی بچے تھے۔ اب بعد میں زید کا انتقال ہوتا ہے، مثال سمجھا رہا ہوں، باپ کا انتقال بیٹے کے بعد ہوتا ہے، بیٹا پہلے مر گیا، اس کے اپنے بچے۔ اب شرعی قانون کے مطابق جس بندے کی وراثت تقسیم ہونی ہے
وراثت کا حقدار وہ ہوگا کہ اس کے مرنے کے وقت وہ خود موجود ہو، لیکن اگر وہ چلا گیا تو وہ محروم ہو گیا۔ اب اس کا انتقال ہوتا ہے تو صرف ان دو کو ملے گا۔ اب قانون یہ بنا ہوا ہے کہ اس کے بچوں کو ملے گا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ تو ان کے بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے، تو آپ سے زیادہ رحیم اللہ عز و جل ہے، وہ زیادہ احکام کو جاننے والا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے مسائل ہیں۔ طلاق کے زبردستی آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں کورٹ کے ذریعے، ذرا کچھ معاملہ بگڑا فوراً گئے، جائیے جی نکاح ختم۔ اس پر علماء کا شدید تحفظ ہے۔ قرآن پاک نے شوہر کے لیے کہا ہے بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گراہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں چند ایک وجوہات کو شریعت نے معتبر مانا کہ اگر قاضی اس میں فیصلہ دے دے گا تو وہ معتبر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بغیر کسی سبب، بغیر کسی وجہ کے فوراً ہی بس ادھر دائر ہوا معاملہ اور ادھر طلاق ہو گئی، یا وہ آیا نہیں تو خصوصی عدالتی فیصلہ جاری ہو گیا۔ تو بعض دارالافتاء کے اندر عدالتی جو خلا ہے یا نکاح کا ختم ہونا ہے، اس میں شدید تحفظ ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل تجارتی، سودی، وراثتی جو قانون ہیں وہ بنا دیا گیا، یہ پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ ایک اہم کارروائی ہوگی اگر اس طرح کا کوئی قانون پیش کیا گیا۔ تو بطور مسلم ہم یہ بات سب سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو صرف آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور وہ اتنی جڑوں میں بیٹھے ہیں کہ وہ اسلامی قوانین کے خلاف قانون پاس کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ کہ جو طبقہ حکومت وقت میں شامل ہوتا ہے وہ دین سے اتنا وابستہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دیندار اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو اب سعد رضوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسی قانونی کھیل اور تکلیف کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے کہ آپ کے مذہبی لوگ اس کا حصہ بن ہی نہیں سکتے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم سب کو شریعت کا تابع دار رہنا ہے، اور ہم ہر اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ جو شریعت کے دائرے میں ہے، اور جو شریعت مطہرہ کے متصادم ہے تو یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم اس سے اختلاف کریں، یہ ہمارا شرعی حق ہے کہ ہم اس سے اختلاف کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی قانون بنے گا وہ معتبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی ہم سب کو بھی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی بات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے اور غلط بات میں ایک دوسرے کے بیجا تعاون سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت عطا فرمائے۔